ہیں اور کرسچن ہیں، ان کے علاوہ بھی غیر اسلامی مذاہب بھی تو ہیں، اس لیے قرآن نے ان غیر اسلامی مذاہب کو بھی اپنے دامن رحمت میں لیتے ہوئے کہا ہے کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو، یہ ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے وہ تمہارے خدا کو برا کہہ دے۔ اب یہ اسلام نے یہ بھی اصول دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہب کی مقتدر شخصیت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی آپ نے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو مختلف ادیان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے شادیوں کا تصور بھی ہے، تعلقات کا تصور بھی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ واضح کیجیے گا کہ کیا بین الادیان شادیاں ہو سکتی ہیں، ریلیشن شپ کو بڑھایا جا سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ وسیع کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اسلام نے اس بارے میں منع نہیں کیا، قرآن پاک میں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیات اتری اس کے بعد کی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اہل کتاب کا طعام اور اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اچھا، کھانا پینا مطلب ان کے ساتھ جائز ہے، اچھی بات، حلال قرار دے دیا۔ اور اس کے ساتھ اگلے سطور میں اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ تم پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہیں ان سے شادی کر لو، کر سکتے ہو، اگر کرنا چاہو تو کر لو، اور پاک دامن عورتیں ان اہل کتاب میں سے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو۔ تو گویا اسلام نے اس بات کی ممانعت نہیں کی کہ آپ جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تجارت اور لین دین کے حوالے سے بھی ایسا ممکن ہے؟ تجارت لین دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اچھا، جب آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو آپ شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو وہاں سب غیر مسلم تھے، اور اسلام کا اعلان کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تو کفار کے ساتھ کی، مشرکین کے ساتھ کی۔ مدینہ میں آئے تو آپ نے اہل کتاب سے تجارت کی، تو تجارت کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ جی، تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور اس حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے ضرورت آج اسی عمل کی ہے کہ ہم دوسروں کو نہ صرف برداشت کریں بلکہ دوسروں کے ساتھ ٹالرنس پیدا کریں اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو اس طرح سے بڑھائیں جو بھی ہمارے دین سے مختلف دین کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، کہ ہم ایک اچھا تصور، ایک انٹرنیشنل لیول کا تصور جو ہے اس کو لوگوں کے لیے بہتر بنا سکیں، اور آپس میں ہم آہنگی کو بڑھاتے ہوئے نہ صرف مذہبی طور پر اپنے مذہب میں ہم آہنگی پیدا کریں بلکہ دوسرے ادیان کے ساتھ بھی ہم آہنگی پیدا کریں، تاکہ یہ دنیا جو ہے انٹرنیشنل حج جس کو آپ نے کہا ہے وہ بہتر انداز میں رہنے کی ایک جگہ بن سکے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم بالکل، یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے۔ انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور۔ اس پتے پر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info شفاعت رسول، یعنی info@SHAFAATRASOOL@yahoo.com۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں سے کبھی بھی نہیں بھولتے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔